الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا صدق الله العظيم. باقاعدہ آغاز تلاوت کلام پاک سے ہو چکا ہے. ایک جلسے یا میٹنگ کے لیے ایک صدر کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ میں راج صاحب ہمارے کا بھی قابل احترام ہے، لیکن ہمارے ساتھ جو حاجی ذکا اللہ صاحب ہے وہ اس خطے کے لیے، اس جو یہ علاقہ ہے اس کے لیے خدمات ہیں، تو اور راج صاحب کا بہت پرانا ساتھی بھی ہے، تو راج صاحب کے توسط سے میں یہ صدارت کا آج کے محفل کا ذکا اللہ صاحب کے حوالے کر رہا ہوں. السلام علیکم. ټول مرګري په خیر علی. زه خو یم ملمه، خو ملمه نه یم، زه کوربه یم کنه د یونین په حوالې سره، نو تاسو ته په دې وجه په خیر علی یم. بله خبره دا ده چې دا پروګرام نن تاسو د افتخار صاحب کړی دی، تنظیمینو دپاره یې کړی دی، او راجا صاحب مونږ هم دې دپاره راغوستی دی چې ستاسو تنظیمینو وکړي دلته، او دا خپل هغه خبرې شیر کولو لم نه دی کړی چې یاره ما دا کړي دي او تاسو دا کړي دي او مونږ در سره دا کړي دي. خو زه دا وایم چې افتخار ډېر لکه ښه کار یې دا کړی دی چې نیشنل ورکر یونین یې چناو کړی دی او دې له راغلی دی. دې به پکې څه کتل هم وي، هغه هم 2-3 کاله هغه هم تېر کړل، جنډې والا هم تېر کړل که نه، او په داسې موقع چې رالو نو د دې نه به دا ظاهرېږي چې نیشنل ورکر یونین د ورکر مفاد دپاره هر څه کوي. بقایا هغه د یونینزم یو داسې طریقه ده، زما خو سټایل د بدماشۍ به و او که نه د بدماشۍ طریقې او هغه خبرې، نو هغه ټایم زم ځوان وم، هلک وم، نو ما به کول، او تاسو هم شکر الحمدلله ځوانان یې، تاسو به هم دغسې کوئ. خو مونږ دا کار نه دی کړی چې یاره بدماشي هم کړې ده خو ملګری هم ځان سره خراب کړی دی. نو تاسو له زه دا افتخار دي ته چې څومره کابینه دی بچو منتخب کوي، هغوی ته به دا نصیحت غونته کې وکړم چې کار خپل ښه ډنډه طریقې سره کول پکار دی، خو خپل ملګري نه دي خرابول پکار، چې یو ځای کې ګوره دا سیاست یا دا خبرې دا د کاڼي کرښه نه وي، بعضې وخت کې به څه ورکې څه باخلې. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج کے اس پروگرام کے صدر جناب ذکا اللہ صاحب، جناب راجہ مسکین صاحب، جناب شاہد خان سوادی صاحب اور تمام دوستوں کو میرا السلام علیکم. مجھے مردان آنے کا اتفاق آج پہلی دفعہ ہوا ہے، اور راجہ صاحب کے ساتھ الحمدللہ مجھے 30 سال گزر گئے ہیں، لیکن یہاں جو مجھے چیز سب سے اچھی لگی ہے دیکھنے میں ابھی یہاں پہ میں ایک دوستوں سے بات بھی کر رہا تھا کہ یوٹیلٹی سٹور کے اوپر اچھا برا وقت آتا رہتا ہے، لیکن یہاں پہ جتنے خوش پاش اور مسکراتے ہوئے چہرے مجھے نظر آئے، آپ یقین کریں مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے ان سب دوستوں کو دیکھ کے کہ سارے زندہ دل لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں. اس حالات میں انہوں نے یہ پروگرام، یہ محفل، یہ میٹنگ ارینج کی ہے.
آج کل حالات ایسے ہیں کہ کچھ چینے کی ہماری مجبوریاں، کچھ کسٹمر سے چھپ رہے ہیں، حالات اس قدر چل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ لوگوں نے اتنا اچھا پروگرام ارینج کیا یہاں پہ، تو مجھے تو بہت اچھا لگا. آپ دوستوں کو شکریہ کہ یہاں پہ راج صاحب کے لیے آپ لوگوں نے اتنا اچھا اہتمام کیا ہے. 2-4 منٹ صرف میں آپ کے لوں گا کہ یونین جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ اب تو حالات کافی چینج ہو چکے ہیں. جب ہماری نئی CBI آئی رہی تو ہم بھی بڑے سوچ رہے تھے کہ چلیں کوئی نئی چیز ہمیں دیکھنے کو ملے گی، نئے کام ہمیں ملیں گے. تو اس کے بعد 3 سال تو کیا، اب 4 سال بھی پورے ہو گئے. تو ہمیں اس بات کی خوشی ہوئی کہ شکر الحمدللہ ہم کسی چکر میں آ کے، کسی پریشانی کی وجہ سے، کسی دباؤ کی وجہ سے ہم نے راجہ صاحب کا ساتھ نہیں چھوڑا. اور کیونکہ ہمیں بہت ساری چیزیں دکھائی گئیں، بہت ساری چیزیں بتا دی گئیں کہ کیا کیا نئے یوٹیلٹی اسٹور کارپوریشن کے اندر کیا کیا کام ہوں گے، نیا سسٹم ہوگا، نئے لوگ آئیں گے، نئی CBA ہوگی. اور جناب بہت ساری چیزیں جو آپ سب لوگوں کے علم میں ہیں کہ اتنے نئے کام ہونے والے ہیں، لیکن ہم نے دیکھا کہ کچھ کام ہمیں 3-4 سال میں کوئی چیز نظر نہیں آئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے خیال سے اردو میں بات کیجیے تو زیادہ بہتر ہے. تمام دوست ماشاءاللہ اردو جانتے ہیں. سب سے پہلے تو مجھے بڑی خوشی ہوئی یہاں کے دیکھ کر، آپ تمام لوگوں کے جذبے کو دیکھ کر، آپ لوگوں کی یونٹی کو دیکھ کر، کہ الحمدللہ مجھے اپنے آپ پر فخر ہے کہ میں آپ جیسے دوستوں کا ساتھی ہوں. مجھے اس بات پر بہت بڑا فخر ہے آج کہ میں اس یونین کا حصہ ہوں جس کے بانی راجہ محمد مسکین صاحب ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے لیڈر ہیں. آپ نے 3 سال کا عرصہ ابھی گزرا، آپ نے دیکھ لیا، یونین کی کارکردگی دیکھ لی. راجہ صاحب وہ شخص تھے کہ جو کام کرتے تھے ذکر نہیں کرتے تھے کسی سے. اس کی وہ کیا کہتے ہیں لوگ، جو اپنی پڑھی ہوئی چیزوں کے اندر آپ لوگ کتابوں کو ہمارے پاس موجود ہے، اس میں بھی جیسے راجہ صاحب کے جو کارپوریشن کے لیے، ورکرز کے لیے جو خدمات ہیں وہ ناقابل فراموش ہیں. 3 سال کا عرصہ آپ لوگوں دوستوں کے سامنے سارا گزر گیا. آپ نے دیکھا، میں نے کل ایک کمنٹس میں جہاں پہ عارف شاہ صاحب، ایک شیرپاؤ صاحب نے ایک دیا تھا، اس کے نیچے میں نے ایک کمنٹس کیا تھا کہ جی انہوں نے سلام پیش کیا تھا کہ دیکھیں وہ ایک اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، شاید حفیظ شیخ صاحب کے جو ہمارے وزیر خزانہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. وہاں پہ کافی دوسرا گروپ پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو انہوں نے صرف اس کا کیا جی عارف شاہ صاحب زندہ باد، یہ کر دیا تھا. میں نے ان کو کہا کہ یار نیچے آپ ایک کمنٹس کر دیا. میں نے کہا جی آپ مجھے 3 سال کی کوئی ایک کام بتا دیں جو ورکرز کے لیے اور کارپوریشن کے لیے کیا ہو. کوئی دوست آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پہ، کوئی دوست، کوئی بندہ، میں چیلنج کے ساتھ ان کو کہتا ہوں، میں نے چیلنج کیا ہے کہ 3 سال میں آپ ایک لیٹر لے کے آ جائیں آپ نے ورکرز کے لیے، کارپوریشن کے لیے کوئی ایک کام کیا ہو. شروع میں آپ اسی مینجمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، اسی مینجمنٹ سے آپ نے کام لیے. کام کیا لیے کہ جی مجھے فلانا ویئر ہاؤس دے دو، میرے بندے کو وہاں پہ ایریا مینیجر لگا دو، میرے فلانے بندے کو اس کو جو ہے نا وہ اسٹور انچارج بنا دو، فلان بڑے بڑے اسٹور دے دو، یہ دے دو. اس کے علاوہ انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تھا، اسی مینجمنٹ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. ٹھیک ہے، آج اسی مینجمنٹ کو یہ گالیاں دے رہے ہیں جی یہ ہے، یہ کرپٹ ہیں، یہ فلانا ہے، یہ ڈنگڑا ہے. یہ اگر کرپٹ تھے تو یہ آج کرپٹ نہیں تھے، یہ آج کرپٹ نہیں ہوئے. آپ ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، آپ ان کے ساتھ اپنے مفادات کی جب بات ہو رہی تھی، آپ کے ذاتی فائدوں کی، اس وقت آپ ان کے ساتھ بات کر رہے تھے. آج آپ وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ کرپٹ ہو گیا، فلانا کرپٹ ہے. الحمدللہ 2-4 دھرنے ہوئے، 2 دھرنے ہمارے بغیر کیے، 2 دھرنوں میں ہم شامل ہوئے نیشنل ورکر یونین. جو 2 دھرنے میں ہم شامل ہوئے اس کے اندر کام ہوئے آپ کے سامنے ہیں. وہاں سے ہم اٹھے، تب اٹھے کہ وہاں سے ورکرز کے لیے کوئی چیز لے کے اٹھے، بارگیننگ کی، ان کے ساتھ بیٹھے، کچھ لیا، کوئی 2 باتیں ان کی مانی، 6 اپنی منوائی ان سے اپنی، تب اٹھے ان کی وہاں سے. اب ہمارے ساتھ کچھ دوست اس یونین سے شامل ہونا چاہتے ہیں تو میں ان کو اسٹیج پہ دعوت دیتا ہوں. شکیل اکبر صاحب، عبدالامین صاحب،
اور سعید صاحب. سعید خان. راج صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ ان کو ہار پہنائے. میری طرف سے تمام مزدور ساتھیوں کو السلام علیکم. ساتھیوں، میں آپ کا انتہائی شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ اس رات اس وقت میں دور دراز سے آئے ہوئے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں انتظار میں. میں سمجھتا ہوں کہ میرے اللہ کا یہ بہت بڑا کرم ہے ہماری یونین پر. یہ اداروں کے اندر، ملک کے اندر بہت ساری یونین ہیں، بہت ساری یونین نے بہت سارے کام بھی کیے ہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ میرے اللہ نے یوٹیلیٹی اسٹور کے اندر ہماری نیشنل ورکر یونین کے اوپر بہت بڑی مہربانی، بہت احسان کیا کہ ہم نے اس ادارے کے اندر آج تک جتنی مراحت بھی آپ لے رہے ہیں، اللہ کی مہربانی سے ان تمام مراحت کے اوپر اس یونین کے سائن ہیں. میں سمجھتا ہوں سب سے بڑی جو اللہ پاک نے مہربانی کی اس یونین پر، اور جس کی وجہ سے یہ ادارہ بھی قائم ہے اور یہ یونین بھی بہت بحران کے باعث پھر بھی قائم ہے، وہ یہ کہ تمام ملک کے اندر، اس ملک کے اندر کسی ادارے کے اندر ڈیتھ کی صورت میں ورکر کی طرف سے بیوہ کے لیے کوئی چیز نہیں دیا جاتی. لیکن یوٹیلیٹی اسٹور کے اندر میں نے اس ادارے کے اندر جب 1992 سے یہ اسکیم شروع کی تھی، 5 اور 7 روپے شروع کیے تھے آپ سے لینے کاٹنے، اور 1 دن کی تنخواہ لے کر بے شک. تو ایک ورکر کو جب ہم نے دینی شروع کی تھی تو اس وقت بہت سارے لوگوں نے مخالفت بھی کی تھی. آج الحمدللہ اس یونین کی اس کوشش سے آپ کی 1 دن کی سیلری جو ہے وہ آپ سوچ نہیں سکتے وہ کتنی قیمتی ہو گئی ہے کہ ہر مہینے میں 3 خاندانوں کو، 3 بیواؤں کو 12 لاکھ روپیہ مل رہے ہیں. اور اس وقت تقریباً 700 یتیم بچے اس سے پینشن لے رہے ہیں، اور تقریباً 400 سے اوپر بیوائیں پینشن لے رہی ہیں. بچیوں کی شادیوں کے پیسے اس سے مل رہے ہیں، آپ کے میڈیکل کے بل ہو رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو صدقہ جاریہ میرے اللہ پاک نے اس یونین سے یہ کام دیا، اس وجہ سے آج تک اس یونین کا نام بھی ہے اور اس ادارے کے اندر اس یونین کو عزت بھی ملی ہے اور یہ ادارہ بھی چل رہا ہے. کیونکہ میرے نبی پاک کی حدیث ہے کہ جو شخص یتیم اور بیوہ کے لیے صرف جدوجہد کرے گا اس کو شہید کے برابر اجر ملے گا. اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير. تصدفر فقطي وشير من جامع راجع سيفتي وفوزوكي ويلارك هر سمرا وبزدا خستومان نيو منفخ بالكري بغاوت بان اختيمان نيو. مردان کی کله شروع کړه نو داسې ډېر کم خلک وو او زمونږ ډېر کم تعداد وو، خو نیتونه صفا وو، ورلو اخلاص وو. نو شکر دی نن چې تاسو کوم خلک یې دا د هغې برکت دی. نو مونږ چې دی ټول په اتفاق سره او انشاءالله ډېر په ښه طریقې سره مخکې روان یو. راجا صاحب ته به یو شعر ډالۍ کوم او د هغې نه پس به ډېر شکریه ادا کوم. بیا د ملګرو دپاره د روټۍ معمولي شان انتظام شوی دی، هغوی به باب تیاری شوي، هغه به خورئ، د هغې نه پس به دی. کوئی دن رات مچلتی کرنوں نے افسون شب غم توڑ دیا، اب جاگ اٹھے ہیں دیوانے دنیا کا جگہ کر دم لیں گے. یہ بات آیا ہے دنیا پر ہم پھول بھی ہے تلوار بھی ہے، یا بزم جہاں مہکائیں گے یا خوں میں نہا کر دم لیں گے. ہم پہلے تو راجہ صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ
राजा साहब ने कभी भी हमें मायूस नहीं किया, हमारे मामूली से दावत पर भी वो यहाँ तशरीफ़ लाते हैं। पहले तो हम इसका शुक्रिया अदा करते हैं इस बात के लिए। दूसरा ये कि राजा साहब खुद इज़्ज़तदार आदमी हैं, इसलिए वर्कर को भी इज़्ज़त देते हैं। तो पहले मैं राजा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ तो हमारे दावत पर मर्दान रीजन तशरीफ़ लाए। और ब्याज़ शुक्रिया अदा को दीसर दरातून को नूर मरगरो संजेब साहब शाहिद स्वाति साहब। इस प्रोग्राम में हमारे साथ आल पाकिस्तान नेशनल वर्कर यूनियन जनरल सेक्रेटरी राजा मोहम्मद मस्कीन साहब मौजूद हैं। उनसे आज के प्रोग्राम के बारे में उनकी राय लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेहरबानी जनाब, आज का ये जो मर्दान का यूटिलिटी स्टोर के मुलाजमीन का प्रोग्राम है, इसमें एक तो नए यूनियन में लोग आने वाले हैं, दूसरा हम अपने लोगों के मसाइल के हवाले से जो यहाँ इस अदारे के अंदर लोगों को दरपेश हैं, हमने इस अदारे के अंदर जो समझते हैं कि बड़े बड़े मसले हैं जो बाकी अदारों में नहीं हल हुए हैं, कि इस अदारे के अंदर जब हम किसी भी एक वर्कर की डेथ होती है, हम एक दिन की सैलरी काट कर बेशक, तो इस वक्त तकरीबन औसत जो हमारे महीने के 3 लोगों की डेथ की है, तो हम 3 विधवाओं को 10-10 लाख रुपए का चेक देते हैं और 2-2 लाख रुपया इंश्योरेंस का देते हैं। और उनकी विधवा की जो पेंशन है 5,000 करते हैं, 1,500 रुपया पर हेड 3 बच्चों की हम पेंशन करते हैं। ये सबसे बड़ा जो हमने जो कमज़ोर लोगों के लिए मैं समझता हूँ, जिनकी ज़रूरत इंतहाई होती है, जिनको उनकी ज़रूरियात होती हैं, उनका घर का सरबराही होता है, सबसे बड़ा मसला ये हाल हमने किया है इस अदारे के अंदर। विधवा की पेंशन, बच्चों की पेंशन, फिर बेटी की शादी का 1 लाख रुपया हम दे रहे हैं, और डेथ की ज़रूरत में जो बच्चा उसका बालग होता है उसको नौकरी हम दे रहे हैं। अगर बेटा नहीं है बेटी को दे रहे हैं। अगर बेवा वो उसकी है वो भी नौकरी करनी चाहे तो हमने कानून में अमेंड कर लिया, उसको भी नौकरी दे रहे हैं। तो इस अदारे के अंदर मैं समझता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह ये सबसे बेहतरी जो है ये इन लोगों के लिए आई है। बाकी जो हज़ार लोगों की जो सैलरियाँ हैं, हम गवर्नमेंट को ये मुतालबा कर रहे हैं कि जनाब इस वक्त महंगाई इंतहाई अरूज पर चली गई है, तो फिल फॉर मुल्क के अंदर जो महंगाई के हिसाब से मुलाजमीन की सैलरियाँ बढ़ाई जाएँ। और जो लोग नौकरियाँ कर रहे हैं यहाँ यूटिलिटी स्टोर के अंदर, तकरीबन 2007 से लेकर कुछ 8 वाले हैं, कुछ लोग 2000 वाले भी हैं जो डेली बेस पर काम कर रहे हैं, वो ओवर एज बच्चे हो चुके हैं, उनको रेगुलर किया जाए। कॉन्ट्रैक्ट वाले जो मुलाजमीन हैं उनको रेगुलर किया जाए इंशाल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया।